السلام علیکم، میں ہوں صداقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ ثانیہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے جی ایچ ٹو گیٹ پر پرتشدد جو واقعات ہوئے، توڑ پھوڑ کی گئی، جلاؤ گھراؤ کیا گیا، اس کا مقدمہ راولپنڈی کے تھانہ آرے بازار میں درج کیا گیا، جس میں بانی پی ٹی آئی، شیخ رشید احمد، عمر ایوب، شاہ محمود قریشی، زرتاج گل، صداقت عباسی، واسق قیوم عباسی اور ان سمیت دیگر جو ملزمان ہیں، ان کی مجموعی جو تعداد تھی وہ 177 تھی۔ پولیس نے جو ہے مقدمہ درج کر کے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اور مختلف ذرائع سے ملزمان کی جو ہے وہ شناخت کی۔ شناخت کے بعد بانی پی ٹی آئی اور پر جو الزام ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے ویڈیو بیان کے ذریعے جو ہے لوگوں کو پرتشدد واقعات پر اور حساس مقامات پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور توڑ پھوڑ کرنے کے لیے کہا۔ اسی طرح جو دیگر جو بڑے نام ہیں، جن میں عمر ایوب، شبلی فراز، شیخ رشید، شاہ محمود قریشی، شہریار آفریدی، یہ زرتاج گل، یہ وہ لوگ ہیں جن پر بھی یہی الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی حساس مقامات پر۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا سیاہ ترین واقعہ تھا کہ حساس مقامات پر جا کر توڑ پھوڑ کی گئی، اور سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے جو ہے پولیس نے ان ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان کو گرفتار کر کے راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے روبرو پیش کیا، جہاں پر عدالت نے ان کی ضمانتیں منظور کی اور کچھ کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا، جن کی بعد از گرفتاری جو ہے ضمانتیں منظور کی گئی۔ مجموعی طور پر اس مقدمے میں 177 ملزمان جو ہیں وہ نامزد ہیں، جس میں بانی پی ٹی آئی بھی شامل ہیں، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، زرتاج گل، شبلی فراز، عمر ایوب، شہریار آفریدی اور دیگر جو ہیں وہ یہ اس مقدمے میں نامزد ہیں جو ضمانتوں پر رہا ہیں۔ گرفتاریوں کے بعد جو ہے 119 ملزمان جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوتے رہے، جن میں 118 ملزمان پر اب تک جو ہے وہ فرد جرم عائد کی جا چکی ہے، جن میں بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، شبلی فراز، عمر ایوب، علی امین گنڈا پور یہ شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک ملزم جو تھا جس پر آج فرد جرم عائد کی گئی ہے، اس میں شہیر سکندر جو تھا وہ آج عدالت میں پیش ہوا، جو گزشتہ کئی تاریخوں سے عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ آج عدالت میں جب وہ پیش ہوئے تو عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے اور ان پر فرد جرم عائد کر دی۔ اب اس مقدمہ میں مجموعی طور پر 118 ملزمان پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ ایک ملزم جو ہے محمد عاصم جو بیرون ملک فرار ہو گیا ہے، اس کی پر ابھی تک فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ اس کے خلاف جو ہے وہ اسے اشتہاری قرار دینے کی جو کارروائی ہے اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، اور 23 جنوری کو جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر اگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو ان کو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا۔ آج 118 ملزمان جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں جن پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ عدالت نے آج استغاثہ کی جو شہادت ہے وہ 13 جنوری کو طلب کر لی ہے، اور پراسیکیوشن کی جانب سے آج عدالت میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ہے اس مقدمے کا ٹرائل جو ہے روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے، جس پر عدالت نے پراسیکیوشن کی جانب سے ظہیر شاہ کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آئندہ جو ہے 13 تاریخ کے بعد اس کیس کا جو ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر اس مقدمہ میں پراسیکیوشن کی جانب سے 150 گواہان کی فہرست جو ہے وہ عدالت میں پیش کی گئی ہے۔ 150 گواہان جو ہے وہ عدالت میں پیش کیے جائیں گے اور ان کی شہادتیں قلم بند کی جائیں گی، جس کے بعد وکلائے صفائی جو ہیں وہ ان ملزمان پر اجرا کریں گے، جس کے بعد جو ملزمان ہیں ان کو یہ عدالت یہ موقع دے گی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی صفائی کے اگر کوئی گواہان پیش کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، تاہم اگر ان کی جانب سے کوئی صفائی کے گواہان پیش نہ کیے گئے تو پھر ان کے وکلاء جو ہیں وکلاء صفائی ان کو حتمی دلائل جو ہے وہ دینے کی عدالتی حکم دیا جائے گا۔ اگر انہیں اپنے حتمی دلائل دیے اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا یہ ملزمان جو ہیں یہ اس مقدمہ میں انوالو ہیں، ان پر جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرے گی۔ آج کی تاریخ میں جو عمر ایوب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اور ایک اور ملزم ہے انصر اقبال، ان کی جانب سے یہ 2 درخواستیں آج عدالت میں دائر کی گئی تھی، جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ انہیں جو ہے وہ مقدمہ کی نقول میں خاص طور پر جو ان کے خلاف جو فرد جرم کے شواہد پیش کیے گئے ہیں ان کی نقول فراہم کی جائے، جس میں سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اور دیگر جو الزامات ان پر جو لگائے گئے ہیں وہ ان کو فراہم کیے جائیں۔
جبکہ کرنل اجمل صابر کی جانب سے بھی یہ آج عدالت میں ان کو بھی جو گرفتار ہیں دوسرے مقدمے میں ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا. ان کی جانب سے جو ہے وہ بریت کی جو درخواست تھی وہ دائر کی گئی ہے، جس پر عدالت نے آج اس درخواست کی سماعت نہیں کی اور 13 جنوری کو کے لیے اس درخواست کو جو ہے وہ فکس کر لیا ہے. 13 جنوری کو جو ہے وہ کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر کی درخواست بریت پر جو ہے اور جو سماعت ہوگی اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا ان کی ضمانت منظور ہوتی ہے یا نہیں. جبکہ عمر ایوب اور دیگر جو ایک اور ملزم ہیں ان کی جانب سے بھی آج جو مقدمہ کی نقول اور دیگر شواہد جن میں سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ فراہم کرنے کی جو درخواست ہے وہ بھی آج اس پر بھی سماعت نہیں ہوئی، کیونکہ جو وکلا صفائی کے جو سینئر وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر ان کی جانب سے آج عدالت میں جو ہے وہ درخواست دی گئی کہ آج وہ عدالت پیش نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ سماعت جو ہے عدالت نے 13 جنوری تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. اس مقدمہ میں پراسیکیوشن کے پاس جو ہے وہ 25 USBs میں سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں ملزمان کے خلاف، جن سے ان کو شناخت کیا گیا. ان کے خلاف ایک بہت بڑا ٹھوس جو ہے وہ ثبوت موجود ہے. اسی طرح بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو ان کے بیانات ہیں جب ان کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کا ایک ویڈیو پیغام تھا جس میں انہوں نے لوگوں کو احتجاج کے لیے کہا کہ وہ احتجاج کریں، اور حساس مقامات پر جب لوگوں نے احتجاج کیا وہ ان کے خلاف جو ہے بہت بڑا ثبوت ہے. اسی طرح پراسیکیوشن کی جانب سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ شواہد ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس موجود ہے اور یہ ملزمان جو ہے وہ قابل سزا ہیں. اسی طرح ملزمان کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اور اسی طرح شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، شبلی فراز، شیخ رشید احمد، زرتاج گل، شیر مزاری اور دیگر جتنے بھی ملزم ہیں ان کی جانب سے عدالت میں بریت کی درخواستیں بھی جو ہے وہ دائر کی گئی تھیں، جو عدالت نے سماعت کے بعد جو ہے وہ خارج کر دی تھیں. اور اسی طرح ان کی جانب سے ملزمان کی جانب سے جن میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر جو بڑے ملزم ہیں ان کی جانب سے یہ درخواست بھی دائر کی گئی تھی کہ ان پر جو فرد جرم کی کارروائی کی گئی ہے، جو فرد جرم ان پر عائد کی گئی ہے، اس کی جو شواہد جو ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. 265D کی جو اپلیکیشن تھی وہ دائر کی گئی اور اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا شیخ رشید کی جانب سے. عدالت نے جو ہے وہ بھی وکلاء کے دلائل سننے کے بعد جو ہے اس کو بھی خارج کر دیا تھا. اب آئندہ تاریخ پر جو ہے عدالت نے استغاثہ کی جانب سے جو ہے شہادت طلب کی گئی ہے اور آج 13 تاریخ سے باقاعدہ طور پر اس کیس کا جو ہے وہ ٹرائل شروع ہو جائے گا. استغاثہ کی جانب سے 150 گواہان میں سے جو دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کی اور پراسیکیوشن جو ہے کتنے گواہان جو ہے وہ پیش کرے گی، جن پر پہلے ان کی شہادت جو ہے وہ قلم بند کی جائے گی، پھر وکلا صفائی جو ہے وہ ان پر اپنی جرح مکمل کریں گے.